الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کے درس میں جو تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے، مالی معاملات کے بارے میں اللہ نے بہت سے احکامات اتارے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت ہے دین میں۔ لوگوں سے لین دین کرنا، تجارت کرنا، نقد بیچنا، ادھار بیچنا، اس کے بدلہ میں رہن رکھنا، اور جب کوئی معاملہ کیا جائے تو اسے لکھنا، تحریر کرنا، اسٹامپ کروانا، اس پر گواہ قائم کرنا، یہ پورے 2 رکوع کے اندر ایک بہت بڑی آیت جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، انہی معاملات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جب ہم معاملات کریں تو علماء سے پوچھ کر شریعت کے عین مطابق کریں اور گواہ بنائیں، اور جو گواہ ہیں جب ان سے گواہی طلب کی جائے تو وہ بھی گواہی دیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ جل شانہ نے ایک بڑی جامع دعا بیان فرمائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس میں انسان دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے خدا، اگر ہم کہیں بھول جائیں یا ہم سے کہیں غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اور اپنے رب سے مسلمان دعا کرتا ہے، اے اللہ، ہم پہ ایسا بھاری بوجھ نہ رکھنا جیسا کہ آپ نے پہلی امتوں پر رکھا، اس لیے کہ ہم اس کے اٹھانے اور بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں معاف بھی کر دے، ہماری بخشش بھی کر دے، ہمارے اوپر رحمت بھی فرما، کیونکہ آپ ہی سارے کام بنانے والے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے متصل سورت آل عمران ہے۔ آل کا معنی اولاد ہوتا ہے اور عمران ایک شخص کا نام ہے، تو سورت آل عمران اسی کے نام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس سورت میں اولاد عمران کا کچھ ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس کی جو آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ قرآن مقدس کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکم جو بالکل واضح ہیں، دوسری متشابہات۔ محکم جو واضح ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، جو متشابہات ہیں اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف ایمان لانے کی اجازت ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی یا عقل میں آ نہیں سکتی، رب نے فرما دی ہے، ہم ایمان لے آئے۔ عیسائی جو تھے، نجران کے عیسائی آپ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، 60 افراد کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن پاک کے بعض الفاظ سے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ روح اللہ کے الفاظ ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ خدا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ ان کے دلائل کو رد کیا اور اللہ کی توحید کو ثابت کیا، اور ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ خدا 3 ہیں، وہ 3 مل کر ایک ہوتے ہیں، اس کو رد کیا۔ وہ عیسائیوں کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہمیں شاعری بہت آتی ہے، ہمارے لوگ خطابت اور بیان بہت اچھا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، اس نے دھڑا دھڑ شعر پڑھنے شروع کیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ ان کے مقابلے میں شعر کہو۔ حضرت حسان نے ایسے اشعار کہے کہ ان کا شاعر شکست کھا گیا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر تھا۔
اور انہیں اپنے ایک خطیب پر بھی بڑا ناز تھا کہ جب وہ خطبہ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، کمال کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا خطبہ سن کر ان کا خطیب خاموش ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دلیل سے ان کی بات کو رد کیا۔ جب وہ اس پر بھی نہیں آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے آگے قرآن کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے بہت سے جرم ہیں جو انہوں نے کیے۔ ایک آیت میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کرتے ہوئے ایک جرم یہ بیان کیا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی بداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخل کی وعیدیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے بعد ایک آیت جو اکثر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے حکومت مل گئی اسے عزت مل گئی، اور جسے حکومت نہ ملی اسے عزت نہ ملی، حالانکہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت اور ملک ایک الگ چیز ہے، عزت یہ ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے حکومت یزید کو دی لیکن عزت حضرت حسین کو دی۔ بس اس پر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اس کے بعد جو ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی تعلقات، دلی دوستی، دل سے محبت یہ قائم مت کرو۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دلی محبت جسے موالات کہتے ہیں یہ کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ ہاں، ظاہری رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت، ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات، ایسے مدارات، اس کی گنجائش ہے، مگر ان موقعوں پر بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا تعلق کس درجے کا ہے اور کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، لیکن کب؟ جب وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، مسلمانوں کی املاک کو تباہ نہ کرتے ہوں، اور کفار اپنے تجارتی مال کے ذریعے سے اسلام کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں۔ بہرحال ان سارے موقعوں پر علماء ماہرین سے تعلق رکھیں اور ان سے ایسے موقعوں پر ایک ایک بات پوچھ کر عمل کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔